السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور گھروں میں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے
کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا مبارک دن، اللہ رب العالمین جمعہ کے مبارک دن میں ہر گھنٹے میں اللہ پاک 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور جنت کا داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ ہر گھنٹے میں 6 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن رات کے کل ٹوٹل 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں اللہ رب العالمین 1,44,00,000 یعنی 1,44,00,000 لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن خیر کے کام، بھلائی کے کام، نیکی کے کام زیادہ کرتے رہو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیکی کے کاموں کا ثواب زیادہ ملتا ہے، بھلائی کے کاموں کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے، عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو
میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں، اللہ ہمارے لیے مقدر میں ہدایت کا فیصلہ کرے گا، یعنی موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، میرا گلا ساتھ دیتا نہیں، اس لیے مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، بولو بے شک۔ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر اور حشر کا انکار کیا، قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے، جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، یعنی گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ کہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت کی خبر اپنے کانوں سے سنی ہوگی؟ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے، کسی کی موت کی خبر ہمارے موبائل پر آوے، اس وقت فوراً یہ سوچ لینا چاہیے آج اس کے انتقال کی خبر مجھے دی جا رہی ہے، وہ دن دور نہیں ہے میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ اور دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھ لو۔ ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں رہتا تھا یا گھر میں رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی۔ لیکن آج وہ دن آیا، تم نے میرے بدن سے کپڑے نکالے، مجھے کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد مجھے گھر سے نکالا، گھر سے نکالنے کے بعد مجھے محلے سے نکالا، محلے سے نکالنے کے بعد مجھے شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے وہ کل تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جانا تو ہر کسی کو ہے۔ بولو دنیا کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ بولو اللہ کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے۔ بولو باقی کون رہے گا؟ ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور ہم نے کورونا وائرس کے زمانے میں دیکھ لیا، ارے کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، حالانکہ ہم نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ کوئی معمولی
بخار میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، دنیا تو ہر ایک کو چھوڑنی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی کا دشمن ہے، رشتہ دار کا دشمن ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اور بولو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم روزانہ خبریں سنتے ہیں، آج وہ گیا کل وہ گیا، آج وہ گیا کل وہ گیا، اور جانا تو ہر کسی کو ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، بولو بے شک، ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، ارے کوئی شہر میں رہتا ہے تو کوئی گاؤں میں رہتا ہے، کوئی اچھے بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور ایک بات یاد رکھو، دنیا کی زندگی کی ٹھکانے کا کوئی اعتبار نہیں کہ دنیا میں کوئی کیسا رہا، اس کا کوئی اعتبار اصل وہاں دیکھنا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ارے دنیا میں کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، ارے کوئی بڑے بنگلے میں رہتا ہے، کوئی چھوٹے گھر میں رہتا ہے، لیکن آخرت میں دیکھنا ہوگا کہ جنت والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یا اللہ حفاظت فرمائے، قرآن کریم میں موجود ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں نماز پڑھنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، رمضان کے روزے نہ رکھنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا، یا ہمارے نبی کی نافرمانی کرنے والا، دنیا کی زندگی میں اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، ایک ہی محلے میں رہتے ہو، ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لیکن اللہ فرماتے قیامت میں اعلان ہو جائے گا اللہ کے دشمن، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اور کون اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا؟ جس نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی ہوگی، جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہوگی۔ تو کیا فرمایا؟ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی ہے، کیا ہم خوشی منائیں اور کیا غم کریں؟ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو کوئی راحت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کی زندگی تو بھلائی والی ہے، وہاں کوئی ٹینشن نہیں، وہاں کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ لِمَنِ اتَّقَىٰ، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، ان کے لیے آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، کسی پر زیادتی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، جس نے رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی
بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں سن لو، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ بولو میرے پیارو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں۔ بولو ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ شان نصیب فرمائی کہ صرف چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرنے کی وجہ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ شان نصیب فرمائی کہ اپنا چہرے مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان سے پانی برسنے لگا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بڑی زبردست شان نصیب فرمائی، بڑا زبردست مقام نصیب فرمایا، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا پیدا نہ کی جاتی۔ یہ ساری دنیا کس کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے؟ کس کی وجہ سے یہ ساری دنیا پیدا کی گئی ہے؟ کس کی وجہ سے یہ سارا نظام چلایا گیا؟ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا صدقہ ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کرام سن لو، جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی امام ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے لیے مدینہ جانا آسان فرمائے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جانا ہر ایک کے لیے مقدر فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں ایک طرف سلام پھرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم مجھے دوسری طرف سلام پھرنے کی بھی اپنی زندگی کے بارے میں امید نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہوں اور لقمہ اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ اور ہم نے تو کتنے پلان بنائے رکھے ہیں، حالانکہ دنیا سے جاتے ہوئے کئیوں کو دیکھا، پھر بھی پلان ہے 2022 میں یہ کریں گے، 2023 میں یہ کریں گے، 2024 میں یہ کریں گے، 2025 میں یہ کریں گے۔ حالانکہ بہت اچھی بات کہی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ابھی 1 سیکنڈ میں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا مجھے کچھ نہیں معلوم، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ بولو سب کچھ کس کو معلوم ہے؟ ایک اللہ ہی کو معلوم ہے۔ لیکن ہم تو دنیا کی مختصر سی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ۔ دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، پھر بھی آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، اب تو آخرت کی فکر کر لینی چاہیے۔ چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں کی تعریفیں کرتے کرتے، دنیا والوں سے سوال کرتے کرتے، دنیا والوں کے گیت گاتے گاتے زبانیں گھس گئی ہیں۔ کاش پروردگار عالم کو یاد کیا ہوتا، پروردگار عالم کی تعریف کی ہوتی، جس کے نتیجے میں انعام یہ ملتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم مجھے یاد کرتے تو میں تمہیں یاد کر لیتا۔ تو فرمایا چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا۔ دنیا میں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کے کام آنے کو تیار نہیں، تو بولو قیامت میں کوئی کام آ سکتا ہے؟ کوئی کام نہیں آ سکتا۔ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا
کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں سے تعلق لگایا لیکن دنیا والے کام نہیں آئے، بلکہ اللہ سے تعلق لگایا ہوتا، اللہ سے تعلق قائم کیا ہوتا تو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا۔ اب مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ ہم سب چاہتے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے؟ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میری بندیوں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے راستہ ہے فَاتَّبِعُونِي، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا ہوگا، میرے محبوب کا سچا عاشق بننا ہوگا۔ جب تک تم میرے محبوب کے سچے عاشق نہیں بنتے تب تک تم مجھ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے۔ بولو دینے والا کون؟ ارے زور سے بولو دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں جسے میں دینا چاہوں مال دوں حکومت دوں اسے کوئی چھین سکتا؟ بولو نہیں ہے، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ آگے اللہ نے زبردست بات بیان فرمائی ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے بولو نہیں کر سکتی ہیں، اور میں جسے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے بولو نہیں دے سکتی ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو نا، اللہ بولنے میں آپ کو شرم آ رہی ہے؟ جمعہ کا مبارک دن ہے، بولو ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی؟ بولو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندگی سے موت دینے والا کون اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا کون؟ وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی بغیر حساب و کتاب کے نصیب کر دیتا ہوں۔ تو بولو روزی دینے والا بھی کون؟ اللہ۔ سب کچھ خدا سے ملتا ہے، سب کچھ اللہ سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہیں جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں۔ اگر اللہ کو پانا ہے تو بولو کس کے دامن کو تھامنا ہوگا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ اسی لیے ایک اللہ کے ولی اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک عجیب شعر پڑھتے تھے، ایک زبردست شعر پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، کیا کہہ رہے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت کیا چیز کو ڈھونڈ رہے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ کس چیز کو تلاش کر رہے تھے؟ کس چیز کو ڈھونڈ رہے تھے اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے اللہ کے ولی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا،
جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا. یعنی اللہ کو پانے کا راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. تو آج سے میرے پیارو ہم سب کو طے کرنا ہے. کہہ دو انشاءاللہ ہم ہمارے نبی سے سچی محبت کریں گے. دیکھو دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے, کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہا, بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والے مردوں, ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے, اتقوا اللہ, دنیا کی زندگی اپنی منمانی زندگی نہ گزارو بلکہ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے زندگی گزارو. اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے جب ہم دنیا کی زندگی میں سفر کرتے ہیں تو بولو فل تیاری کے ساتھ سفر کرتے کہ نہیں کرتے, کہ سفر میں کسی پریشانی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے, کوئی دکھ ہمیں سفر میں نہ اٹھانا پڑے. تو دنیا میں ہم فل تیاری کر لیتے ہیں کہ کسی پریشانی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ فرماتے میرے بندو یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی نہیں, تمہیں آخرت کا سفر کرنا ہے. آخرت کے سفر کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے. پھر آگے اللہ آخرت کے سفر کی تیاری ہمیں سمجھا رہے ہیں, واتقوا اللہ, آخرت کا سفر یہ ہے دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈر جاؤ, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جاؤ, سچے عاشق بن جاؤ. اللہ ہم سب کو دنیا میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن احکامات پر چلنے کی تعلیم دی ہے دنیا کی زندگی کے اندر, ان احکامات پر چلنا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے. لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں, اب مجھے آخر ایک بات آپ کو بتلانی ہے. ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ ہماری موت آسان ہو جائے. بولو تمنا ہے کہ نہیں؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے ہم کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہو, ایسی ہماری موت آئے کہ ہمیں دنیا چھوڑنے کا کوئی افسوس نہ ہو. ہم آخرت میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم, جمعہ کا مبارک دن ہے, جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے نا تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ میرے پیارو ہمارے نبی پر ہم جتنا بھی درود پڑھے, ہم ہمارے نبی پر بولو کوئی احسان کرتے, ارے بولو کوئی احسان کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کے ہم پر بہت احسان ہے. ہم جتنا بھی درود پڑھیں ہم ہمارے نبی پر بولو کوئی احسان کرتے نہیں ہے, اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج ہے. ایک حدیث قدسی کا مفہوم, ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا, بولو پوچھنے والا کون؟ زور سے بولو کون؟ اللہ. کس سے پوچھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, میرے محبوب یہ صحابہ کرام آپ پر درود پڑھتے ہیں, یہ قیامت تک کے آنے والے انسان آپ پر درود پڑھیں گے, کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ بولو کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ. کس سے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ نے فرمایا لیما میرے محبوب کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو, تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میرے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہو, بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو. تو بولو فائدہ کس کا؟ ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ حدیث قدسی کا مفہوم. اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے, بلکہ امت سے محبت کی ہے, امت کو سینے سے لگایا ہے. آپ کی ہمیشہ یہ فکر رہی ہے دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان جنت والے اعمال کرنے والا بن جائے, جنت کا مستحق بن جائے, جہنم سے بچ جائے. ہمارے نبی کی یہ فکر تھی. حدیث قدسی کا مفہوم ہمارے نبی نے کوئی جواب نہ دیا, ہمارے نبی خاموش رہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے بولو آپ پر درود بھیجنے والے ہیں. تو بولو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور فرشتوں کی جماعت کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون.
فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں ہیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، ساری مخلوق آپ پر درود نہ پڑے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ نے امت کو فائدہ پہنچایا ہے، آپ نے امت کی بھلائی چاہی ہے۔ ہمارے نبی نے کوئی جواب نہ دیا، ہمارے نبی خاموش۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے، یہ جنات، یہ درندے، یہ چرندے، یہ فرشتے آپ پر درود پڑے یا نہ پڑے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو بولو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے سب سے پہلے اللہ اور اس کے فرشتے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں تم بھی جتنا ہو سکے میرے محبوب پر درود پڑھتے رہو۔ تو جب بھی ہمارے نبی کا نام آوے تو کیا کہو گے؟ بولو اب تھک چکے ہو تو بات ختم کر دے، تھکے نہ ہو تو 15 منٹ آگے کھینچ لے بے۔ تھک گئے سلیم بھائی؟ تھکے تو نہیں نبی؟ ایسا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ دیکھو کئی ہمارے بھائی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھے، اللہ ان کا بیٹھنا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ بلکہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہم دین کو سیکھنے کی تھوڑی کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنے پر علماء نے لکھا ہے اللہ پاک زندگیوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یقیناً ہم اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، ہمارا بیٹھنا ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ پاک اس کا ضرور اجر نصیب فرمائے گا۔ مجھے ایک حدیث شریف یاد آ گئی، جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب درود پاک کا اہتمام کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا امتی تو کاروبار کی تنگی میں پریشان ہو چکا ہے، حلال کمائی کے لیے تو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن تیرا کاروبار سکسیسفل نہیں ہوتا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تجھے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ میرا امتی تو قرض میں ڈوب چکا ہے، تیرے پاس قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، کوشش کرتا جا، محنت کرتا جا، اور میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ پہاڑوں سے بھی بڑے قرض سے تجھے عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرما دے گا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنے والے پر جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تیرے گھر میں جوان بیٹا ہے، تیرے گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، تو اپنے بچے کی یا اپنی بچی کی شادی کے معاملے میں پریشان ہو چکا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ نیک سالے جوڑے کے آسمانوں سے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی ہماری آخرت کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے گا اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ مہیا فرمائے گا۔ اور علماء جانتے ہیں ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ بولو کسی نے نماز پڑھی، ہو سکتا ہے اس کی نماز قبول ہو جاوے یا اس کی نماز مردود ہو جاوے، ہو سکتا ہے۔ کسی نے حج کیا، اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے عمرہ کیا، اس کا عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے صدقات و خیرات کیا، اس کا صدقات و خیرات مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں، بلکہ ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا اگر اللہ کو نہ ماننے والا، نبی کو نہ ماننے والا بھی درود پڑھتا ہے تو وہ نامراد بولو نہیں رہتا، بلکہ اللہ پاک دنیا میں اس کو اس کا ضرور بدلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ مجھے جمعہ کے مبارک دن کی وجہ سے ایک حدیث شریف یاد آ گئی، ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ بولو کتنی مرتبہ؟ بہتر درود شریف وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ یاد نہیں ہے تو چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کوئی وقت خرچ ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ، اونلی ون، صرف ایک مرتبہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی صرف ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، کون سے دن؟ جمعہ کے دن۔
اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب جتنے عافیت کے ہم دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھے 2 دروازے، 3 مرتبہ پڑھے 3 دروازے، لیکن عافیت کا ایک دروازہ کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک اسے 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرماتے۔ بولو کتنے بڑے انعام؟ اور 4 ایسے بڑے زبردست انعام ہیں درود شریف پڑھنے پر کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا شوق نصیب فرما دے گا۔ سب سے پہلا انعام، اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں جس بیماری میں موت ہو جاتی ہے، جیسے کینسر کی بیماری ہے، جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، تو جو جمعہ کے دن صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہ پاک اسے کینسر سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، ہارٹ اٹیک سے بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور اس زمانے کی بیماری کورونا وائرس سے بھی اللہ پاک اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی جمعہ کے دن صرف مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عافیت کا ایک دروازہ کھولنے کا کیا مطلب؟ سب سے پہلا انعام، اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں جس بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ دوسرا انعام، اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں میں تو بڑے نیک ہوتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، لوگ ہمارا اکرام کرتے ہیں، لیکن چھپ چھپ کر جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری تنہائیوں کو، ہماری خلوتوں کو اللہ پاک کسی کے سامنے ظاہر کر دیں تو لوگ ہم سے مصافحہ کرنے کو تیار نہ ہو، لوگ ہم سے بات کرنے کو تیار نہ ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم گناہوں سے بچنا چاہتے لیکن نہیں بچ سکتے، موبائل کا غلط استعمال چھوڑنا چاہتے لیکن نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے محبوب پر درود پڑھ لے، اللہ پاک گناہوں سے بچا لے گا۔ اور تیسرا انعام، اللہ پاک اسے ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی ظالموں سے اس کا پالا نہیں پڑتا، اور اگر ظالموں سے پالا پڑ بھی جائے تو ظالم کو اللہ پاک ناکام کرتے ہیں اور مظلوم کو کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ اور چوتھا بڑا انعام، اللہ پاک اسے بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرماتے ہیں۔ تو طے کرتے ہو انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہمارے نبی پر درود پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب مجھے آخر ایک بات آپ کو بتلانی ہے، ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ مل جائے اور ہم دنیا سے ہنستے ہوئے جا رہے ہو۔ بولو یہی تمنا ہے، سب کی یہی تمنا ہے، ہماری موت ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو حدیث شریف میں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، علماء جانتے ہیں حدیث شریف میں، بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے، اس کی ذات سے لوگ خوش ہوتے ہیں، اس نے اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہوتا ہے، گھر والے اس کے جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، سکون والی جگہ پر پہنچا دو، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہوتا ہے، سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، نیک لوگوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ لیکن بخاری شریف میں روایت موجود ہے، وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوتا، جس نے اپنی منمانی زندگی گزاری، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری، ارے زبان سے غلط بولتا رہا، آنکھوں سے غلط دیکھتا رہا، کانوں سے غلط سنتا رہا، جب اس کے جنازے کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، حدیث پاک کے الفاظ، وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں، اگر اس کی آواز کوئی انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے۔ تو ہر ایک کو یہ منزلوں سے گزرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مرنے والا بیچارہ،
ارے ہمارا خیال یہی ہوتا ہے بیچارہ مرنے والا نہیں ہوتا، بیچارے تو ہم ہیں، وہ ساری منزلیں ہمیں طے کرنی ہیں، اس پر تو سب کچھ گزر گیا۔ اللہ ہمارے سلیم بھائی کے والد صاحب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے لیے آخرت میں بلند مقامات نصیب فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو آخرت کا استعداد کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، دیکھو جانا تو ہر کسی کو، میں نے آپ کو بتلا دیا، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑ دینی ہے، اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے غلط بولتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے اللہ کی نافرمانی کے راستے اوپر جاتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں رہا، اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، دنیا کی زندگی ہر ایک کو چھوڑنی ہے، آج روح جسم میں ہے تو ایک دن یہ روح جسم سے نکل جائے گی، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی روح کہاں نکلنے والی ہے اور کب نکلنے والی ہے، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی، مرنا تو ہر کسی کو، یہ بات فائنل ہم سب مانتے ہیں، جائے گا جب جہاں سے، آج اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ارے مال کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، آپس میں نفرت بھری زندگی دنیا کی محبت میں گزار رہے ہیں، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی بسی ہوئی ہے کہ بھائی بھائی سے بولنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں، پڑوسی پڑوسی کے کام آنے کو تیار نہیں، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، کتنی بھی دنیا جمع کر لو اللہ کو ناراض کر کے، لیکن موت آ جاتی ہے خالی ہاتھ دنیا سے جانا پڑتا ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے روح نکالنے والے فرشتے بولو کون؟ ملک الموت، نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں، مسجدوں کو دیکھتے ہیں، کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت اس پر واجب ہو گئی، وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اسے یوں مت کہو تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ موت کی تکلیف کی وجہ سے کلمے کا انکار کر دے، بلکہ اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن سن کر کلمہ پڑھ لے، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت
پانچوں وقت کی نماز میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں، مسجدوں کو دیکھتے ہیں، کتنے مومن بندے ایسے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، کتنے مومن بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ حدیث شریف میں فرمایا روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو ہم سب چاہتے بولو موت کے وقت کلمہ مل جائے تو 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے، کہو انشاءاللہ نماز کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارو، ہم نے دنیا کا حال دیکھا، کیا حال ہو گیا ہے۔ 2020 گزر گیا، 2021 گزر گیا، 2022 گزرنے کو ہے، معلوم نہیں آگے اللہ کی طرف سے کیا فیصلے ہونے والے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ لیکن جو بھی فیصلے اللہ پاک آسمان سے نازل فرماتا ہے، زمین پر ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ویسے ہی آسمان سے اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے ہم نے اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، معلوم نہیں 2 رمضان تو ہم نے گھروں میں قید ہو کر گزارے، اللہ کے گھر سے ہم محروم رہ گئے۔ اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اتنا اطمینان سے مسلمان سویا ہوا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جنہوں نے اپنی امت سے سچی محبت کی، اپنی زندگی میں بھی فرماتے رہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز کو ضرور پڑھتے رہنا۔ اور آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آخری وقت میں بھی آپ کو پیغام ملا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا، میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا۔ اور یہ رجب کی آخری تاریخ 30 تاریخ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہمارے نبی کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا، 7 آسمان کا سفر کیا، 8 جنتوں کا سفر کیا، یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات ہوئی، سارے فرائض جبریل امین خود لے کر آئے۔ لیکن نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارے نبی کو نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ پاک نے اپنا مہمان بنایا۔ تو آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ آخر ایک اللہ کے ولی کی بات بتا کر بات ختم۔ آپ ایک اللہ کے ولی کو مانتے ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بولو بڑے زبردست ولی کامل ہیں، ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ صاحب نے بڑی زبردست محنت ہندوستان میں آ کر کی، بلکہ علماء نے لکھا ہے حضرت خواجہ صاحب کو اللہ نے وہ مقام نصیب فرمایا، وہ مرتبہ نصیب فرمایا کہ ان کے جنازے کو دیکھ کر 1 نہیں 2 نہیں لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، لاکھوں لوگ ہدایت پر آئے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے تھے کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے کہ جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ کس سے کہیں گے اللہ پاک؟ بولو۔ اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، علماء جانتے ہیں جانور بھی اللہ کو یاد کرتے اپنی زبان میں، جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا، گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا، اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اس سے میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں اندازہ لگاؤ کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے، کتا اور خنزیر جس کو ہم حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں وہ بھی بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے۔ اور علماء بیٹھے حدیث شریف میں موجود، جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ
میں کیسے نافرمان کے جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے۔ نماز کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا، اور حلال پاکیزہ روزی اللہ پاک بغیر محنت کے نصیب فرمائے گا۔ اور آپ تجربہ کر لیجئے، نماز پڑھ کر ایک دن کا 1000 کمانے والا اور نماز چھوڑ کر ایک دن کا 10,000 کمانے والا، 1000 میں جو برکت ہوگی وہ 10,000 میں اس کو وہ برکت نظر نہیں آئے گی۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں۔ آپ کی زبان بالکل سچی ہے، نماز کا اہتمام کرنے والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کی اس مجلس میں ایک نیت یہ کر لو کہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آج کی جمعہ کی نماز سے لے کر ہم ہمیشہ موت آنے تک نماز پڑھتے رہیں گے۔ دوسری نیت یہ کر لو کہ اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، یہ 2 کام ہم نے اپنی زندگی میں کر لیے، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں کامیاب سمجھے نہ سمجھے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے، اللہ فرمائے گا میرا بندہ تو میرا نیک بندہ بن چکا ہے، تو میرا ولی بن چکا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔